بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان درانی، آپ میرے فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے گورنر کا جو ایک بیان آیا ہے سبطین خان کے اس رولنگ کے اوپر، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے۔ اور اب دو ممکنات ہیں، ایک تو بلیغ الرحمان صاحب، گورنر پنجاب صاحب ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے اجلاس کا کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو اجلاس طلب ہوگا، یا پھر وہ نوٹیفیکیشن آئے گا، یا پھر ممکن ہے 1 یا 2 دن میں گورنر راج کا نفاذ ہو جائے، جس کا اشارہ دے چکے رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہم تالے لگا دیں گے اسمبلی کو اور سیز کر دیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو۔ تو یہ دونوں ممکنات اس وقت ہیں۔ جو زرداری صاحب کا ٹاسک لگا ہے پنجاب کے اندر، وہ کچھ مختلف نہیں ہے سندھ ہاؤس سے، وہ کچھ مختلف ویسے بھی نہیں ہے جو اس سے پہلے پنجاب کے اندر انہوں نے MPs خریدے تھے، کروڑوں کی بولیاں لگی تھیں، اور 10 10 15 15 20 20 کروڑ پہ ایک گھوڑا بکا تھا، سیاسی گھوڑا۔ اور یہاں پر بھی اب وہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی ہے، جیسا کہ میں اب جو صورتحال بتاتا ہوں زرداری صاحب کے ٹاسک میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم خبر میں نے اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی ہے کہ ان کو ایک اور عدالتی ریلیف مل گیا ہے، اور اس کا تعلق ہے توشہ خانہ سے۔ توشہ خانہ جس میں صرف نااہل گرفتار عمران خان کو ہی ہونا ہے۔ یہ تمام جتنے بھی سیاسی گھوڑے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ریچز آف دا بچز کے تھرو تمام ان کے جو کیسز ہیں وہ دوبارہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ تمام جنہیں ہم کہتے تھے کہ جی یہ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، ایک عرصے سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، تمام لوگ صاف ہو گئے ہیں۔ کیسے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے جو زرداری صاحب کا ٹاسک ملا ہے زرداری صاحب کو، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں جی اتحادی حکومت کا قیام، یہ ٹاسک، یہ پورا پروجیکٹ ہے، اور اس کو حمایت حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی، مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے، اطلاعات ہیں۔ نون لیگ نے زرداری صاحب کو فری ہینڈ دے دیا ہے، اور آپ کو پتا وہ فری ہینڈ کیا ہے؟ یہ وہی فری ہینڈ ہے جو کہ سندھ ہاؤس میں لگا تھا، یہ وہی فری ہینڈ ہے جو کہ گورنر ہاؤس میں لگا تھا، اور یہ وہی فری ہینڈ ہے جس کا تعلق پیسوں سے ہے، پیٹیوں سے ہے، اور کروڑوں سے ہے۔ یہ وہی آپ کا گراؤنڈ ہے جس پہ زرداری صاحب کھیل سکتے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان جہاں پر عوام کی عدالت لگا لیتا ہے، وہاں پر زرداری صاحب اپنی منڈی بھی لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی حقیقت، ان کی حیثیت خان صاحب جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اس وقت حال یہ ہے کہ سارے کا سارا سسٹم عمران خان کے سامنے، بشمول 13 پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ اور اس ملک کا تمام سسٹم، عدالتی نظام بھی عوام کے سامنے ننگا کھڑا ہے، اور عوام کے سامنے اس وقت فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو گیا کہ غلط کیا اور صحیح کیا۔ خیر، اسمبلی کی تحلیل کسی طرح سے روکنی ہے، پہلا ٹاسک ہے۔ دوسرا ٹاسک ہے کہ جی فیصلوں کا جو اختیار ہے وہ اتحادی حکومت کے پاس آ جائے گا اس کے نتیجے میں۔ اب وہ زرداری صاحب کو الٹا ہونا پڑے، سیدھا ہونا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن اب زرداری صاحب کو یہ ٹاسک مل چکا ہے کہ آپ نے جو اختیارات ہیں وہ اتحادی حکومت کو، مطلب کہ جو اس وقت سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو واپس دلوانے ہیں۔ نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے گی، کیسے آئے گی؟ کیا لائے عمل ہوگا؟ گورنر راج لگانا پڑے گا یا کوئی اور آپشن ہے ان کے پاس؟ یہ ابھی سیگا راز میں ہے۔ اچھا، زرداری صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو بھی شریک اقتدار کرنے کے مجاز ہوں گے، مطلب کہ وہ ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی بولی لگانے کے لیے رابطے میں ہیں۔ زرداری صاحب تو کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں نا، ان کے پاس بہت پیسہ، لیکن ان کا جو سندھ ہے وہ بیچارہ ننگا ہے، پاؤں سے بھی اور جسم سے بھی، اور یہ یہاں پہ بولیاں لگاتے پھر رہے ہیں، یہ یہاں پہ 50 50 کروڑ میں ایک MP خرید رہے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ بھی خرید لیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ یہ بالکل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں پرویز الہی صاحب کے۔ اور کاف لیگ کا جو 6 ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی حمایت حاصل کرنی ہے کسی بھی صورت، یہ ترجیح ہے۔ سب سے بڑا چیلنج زرداری صاحب کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کاف لیگ کے جو عمران خان کی حمایت میں اس وقت لوگ ہیں، 6 MPs، ممکنہ طور پہ آپ انہیں خریدیں گے، اور پھر آپ پنجاب کے اندر اپنا ایک سٹیک جو ہے وہ لے سکیں گے۔ یہ زرداری صاحب کو ٹاسک ملا ہے۔ زرداری صاحب اس وقت شجاعت حسین صاحب جو کہ کاف لیگ کے ایک بڑے دھڑے کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ، اور جنہیں سیاست کا بڑا پاوا بھی سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، انہوں نے گوڈے گٹے پکڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ پنجاب کے اندر جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ خیر، یہ تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں،
عام لوگوں کا انالیسس بھی یہی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پرویز الہی ہو یا شجاعت حسین ہو، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر چھینک بھی نہیں مارتے. تو ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ہاں یا نہ شامل ہوگی. اس چیز کو آپ کہیں لکھ لیں، کیونکہ اس چیز کا اقرار چودھری پرویز الہی خود بھی کر چکے ہیں کئی انٹرویوز کے اندر. اور آخر یہ جو انہوں نے ایک کومنٹ دیا تھا، ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، بیان دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اسٹیبلشمنٹ اس کا تسلسل چاہتی ہے. تو یہ پرویز الہی صاحب کی خواہش نہیں ہے، یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. مطلب بول یہ رہے ہیں لیکن شبد ان کے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو بالکل مائنس اور رول آؤٹ نہیں کرنا کہ پرویز الہی صاحب اس دھڑے سے نہیں مل سکتے. پرویز الہی صاحب ایک سیاستدان ہیں اور وہ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان کا مفاد کس چیز میں ہے، اس کے بعد وہ اس چیز پر فیصلہ کریں گے. اور یہ بڑا اس وقت کروشل پوائنٹ ہے کہ جو مونس الہی ہیں وہ بظاہر نظر آتے ہیں کہ عمران خان کی ڈی میں کھڑے ہیں، ان کی سائٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب کیا سیاست کرتے ہیں، وہ کیا سیاست کرتے ہیں، ان کی سیاست کا کیا فیوچر ہوگا، ان کی سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا یہ فیل ہو جائیں گے یا یہ اپنی سیاست کو دوبارہ پروان چڑھا دیں گے. یہ فیصلہ اس وقت بہرحال ان کے ہاتھ میں ہے. اور میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اگر تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی چھوڑ کے خود فیصلے کر لیے تو آپ چڑھ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اگر ہو کے رہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح کسی کو عروج دیتی ہے اور پھر اس کو ڈبو دیتی ہے خود سے. خیر یہ وہ آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. خیر اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور گیلانی صاحب کے جو توشہ خانہ ریفرنسز تھے ان کو نیب کو واپس بھجوا دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے. اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں توشہ خانہ کے حوالے سے 1947 سے اب تک کے تمام ریکارڈز منگوانے کو کہا گیا تھا عدالت کی طرف سے، جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جس میں نون لیگ خاص طور پہ ان کا سٹیک ہے، وہ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ وہ توشہ خانہ کے اپنے پچھلے 30 سال کے ریکارڈز دیں. اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ بدماش ہیں اس ملک کے اور دے آر ناٹ آنسریبل. آنسریبل کون ہے؟ وہ صرف عمران خان ہے اور پیپلز پارٹی بھی کافی حد تک ہے. لیکن اس خبر سے یہ چیز بالکل رول آؤٹ ہو جاتی ہے، مائنس ہو جاتی ہے کہ زرداری اور اس کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ اس چیز کے لیے کوئی جواب رکھتا ہے یا جواب دے گا عوام کو کہ توشہ خانہ سے انہوں نے بھی کتنے گفٹس لیے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے تو بڑی بات یہ مشہور ہے کہ انہوں نے مہنگی مہنگی گاڑیاں وہاں سے لیں، اور یوسف رضا گیلانی جو ان کے پرائم منسٹر تھے ان کے حوالے سے بھی. خیر خبر ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس نیب کو بھیج دیا. یہ نیب کا جو ریفرنس تھا. احتساب عدالت اسلام آباد کے ایڈمنسٹریٹو جج محمد بشیر نے ریفرنس قومی احتساب بیورو کو واپس بھیجوایا اور نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور شریک ملزمان نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریفرنس ختم کرنے کی درخواست دائر کی تھی. آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے بھی ترمیمی آرڈیننس کے تحت، اچھا یہ جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے نا، یہ وہی ہے نارو 2، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں خان کو کہا کرتے ہیں یہ باجوہ صاحب کہ یہ اصلاحات نہیں چاہتے تھے، یہ صرف ان کے خلاف بدلہ لینا چاہتے تھے، ان کے خلاف نیب ریفرنسز بنانا چاہتے تھے. تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے تحت ان تمام کو کلین چٹ مل چکی ہے اور اب نیب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نیب صرف ان کے گھر کی باندھی بن چکا ہے. خیر یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی اس ویڈیو میں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک اپنا اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.